اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف ہماری نماز فجر میں شروع ہے۔ آج آیہ مبارکہ نمبر 25 سے لے کر آیہ مبارکہ نمبر 33 تک تلاوت قرآن عظیم ہوئی ہے، 31 تک۔ ان آیات طیبات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیچھے آپ نے وہ پورا واقعہ سنا ہے اصحاب کہف کا۔ ان میں اگر بندہ دیکھے تو یہ اصحاب کہف ظاہری طور پر کوئی دولت رکھنے والے نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی بلڈنگیں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں اس دور کی، سواریاں، اونٹ، نہ ہی ان کے پاس کوئی بینک بیلنس تھا۔ وہ چند سکے اپنی جیبوں میں لے کر نکلے تھے، اور اللہ پاک نے ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور جو ان کا مقام بیان فرمایا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیسے دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام نہیں بنتا، مقام بنتا ہے صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح طور پر غلامی اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہوا ہے۔ اب اسی مضمون کو آگے چلاتے ہوئے یہ ارشاد عظیم ہے، یہ آپ نے پیچھے بھی سنا ہے 3 درس میں پہلے، کہ جو کافر لوگ تھے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ صحابہ کرام جو ظاہری طور پر مال والے نہیں ہیں، ظاہری طور پر وہ نہیں دولت رکھتے، یہ چاہتے تھے کہ ان کو اٹھا دیا جائے قریب سے اور ان کے لیے علیحدہ نشست لگائی جائے، ان کافروں کے لیے، کہ جب یہ آئیں کبھی وہ یہ شرط لگا رہے تھے کہ ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ ان غریبوں کو اٹھائیں اپنے پاس۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو ان کی شرائط پر ہم نے نہیں آنے دینا، ان سے یہ فرمائیں کہ یہ امیری غریبی کا فرق تمہارے ہاں ہوگا، ہمارے اسلام کے اندر غریب اور امیر نہیں چلا کرتے، یہاں وہ چلتے ہیں جن کے اندر تقوی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ مضمون آگے ارشاد ہوتا ہے، وَاتْلُ، آپ تلاوت کیجئے ان کے سامنے کیا چیز؟ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی فرمائی جا رہی ہے، یہ اپنے امتیوں کے سامنے تلاوت فرمائیے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ محفوظ ہے، ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز اس کے سوا کسی کو کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر کسی بھی لحاظ سے پناہ نہیں پا سکتا اس کے سوا۔ مطلب کوئی بندہ کہے میں قرآن عظیم سے نکل کر کسی اور کتاب کے سائے میں جا کر پناہ لے لیتا ہوں اور اس سے رہنمائی لے لوں گا، اللہ پاک فرماتا ہے کہیں پناہ نہیں ملے گی، پناہ ملنی ہے تو صرف اور صرف قرآن عظیم کے سائے میں ملنی ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو میں سنا دوں، یہ سنی ہوگی آپ نے پہلے بھی، ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تورات شریف کے کچھ نسخے، کچھ کاغذ وہ لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تورات کے اندر جو لکھا ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کچھ پڑھ کے سناؤں آپ کو اس میں سے۔ ابھی آپ نے اجازت نہیں دی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ پڑھنا بھی شروع کر دیا۔ بس جوں وہ پڑھتے جا رہے تھے توں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا جو رنگ ہے وہ جلال میں بدل رہا تھا،
جلال میں بدل رہا تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ کا جلال نمایاں ہوتا تھا آپ کے چہرہ مبارک پر، تو آپ کے رگوں مبارک کے اندر خون ہمیں چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور ایسے لگتا جیسے انار کے دانے ہوں، اور وہ لال جو انار ہوتے ہیں لال رنگ کا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے دانے بن گئے ہوں رخسار مبارک کے اندر۔ اتنا خوبصورت جمال جو ہوتا تھا اس سے بھی بڑھ کر یہ جلال کا کمال ہو جایا کرتا، لیکن وہ صحابہ کرام علیہم رضوان پہچانتے تھے کہ یہ کیسی کیفیت ہے۔ تو جب یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو پاؤں سے پکڑا اور ہلایا اور اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ صرف ادھر دیکھ رہے ہو پڑھنے کی طرف، ذرا ادھر بھی تو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر کی تو فوری طور پر جو کاغذ وغیرہ تھے وہ بند کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ کے گھٹنے مبارک کو پکڑ لیا، ایسے کر کے جیسے بندہ ہاتھ لگاتا ہے، ایسے گھٹنے مبارک کو پکڑ کر 3-4 لفظ بولے انہوں نے، جن کا مطلب تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور قرآن عظیم کے رہنما ہونے پر میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کا وہ جلال واپس جمال میں بدلا۔ آپ نے فرمایا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آج تم لے کے آئے ہو یہ تورات کا نسخہ میرے سامنے، یہ تو کیا اگر صاحب تورات بھی آ جائیں تو ان کے پاس بھی میرے پیچھے چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی صرف ایک ہی راستہ ہوگا کہ وہ میرے پیچھے چلیں، جو میں لے کر آیا ہوں قرآن عظیم اس پر وہ عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ کون آ جائیں؟ صاحب تورات حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، کتنے جلیل القدر رسول اور نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، لیکن آقا پاک فرماتے ہیں اگر آ جائیں تو وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ تو اب لے کے آئے ہو تورات میرے سامنے۔ اس سے ایک اور چیز کا بھی رد ہوتا ہے، یہ پچھلے دنوں جو جج کہہ رہا تھا، یہ بل بن رہا تھا اور جج کو کہا جا رہا تھا کہ 3 مہینے تک جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کو سارے مذہبوں کی کتابیں پڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک لفظ نہیں پڑھنے دے رہے، آپ تو فرماتے ہیں جب قرآن عظیم آ گیا تو پھر کسی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ یہ بل پاس کرنے چلے تھے جناب سارے مذہبوں کی کتابیں پڑھاؤ ان کو۔ اللہ پاک نے خیر کرم فرمایا، اس پر ان کو ہدایت نصیب ہوئی، انہوں نے وہ پھر بل مسترد کر دیا، ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزید حفاظت فرمائے ایسی گمراہیوں سے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا کسی جگہ بھی پناہ نہیں حاصل کر سکو گے۔ وَاصْبِرْ، اپنے آپ کو صبر کر کے رکھیے، اس کا مطلب یہاں بنتا ہے اپنے آپ کو جما کر رکھیے، اپنے آپ کو روک کر رکھیے۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین یدعون، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام بھی، جو اپنے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کر رکھیے۔ یریدون وجہہ، اور یہ چاہتے ہیں میری رضا۔ یہ صحابہ کرام کے متعلق آیات نازل ہوئیں، وہ جو کافر کہہ رہے تھے کہ ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میری رضا چاہتے ہوئے صبح و شام مجھے پکار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اپنے آپ کو لے جائیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ نے اپنی نظر رحمت کسی اور طرف نہیں پھیرنی، ان پر اپنی رحمت فرمائے رکھیں، نظر آپ ان پر کیے رکھیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، وہ لوگ جو کافر آپ کو دعوت دے رہے ہیں یا آپ کو اپنی من مانی اسلام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں،
وہ تو اس سے چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا شروع ہو جائیں، لیکن ولا تطع، آپ نے نہیں ان کی طرف پلٹنا، من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دل غافل ہیں ہماری یاد سے، ان کی طرف نہیں جانا۔ واتبع ہواہ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، وکان امرہ فرطا، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا کام اپنی حد تک ضرور پہنچے گا، اور وہ جو کافر ہیں ان کا کام حد سے گزر چکا ہوا ہے، بجائے اسلام لانے کے اپنی شرطیں لگانا شروع کر دی ہمارے اوپر۔ اللہ پاک نے فرمایا اب یہ حد سے گزر گئے، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جو صبح شام مجھے پکارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کر رکھیں، تو صحابہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ جس مقام پر تھے وہاں سے آپ فوری نکل پڑے، ان صحابہ کرام کی تلاش میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلیوں میں ہوتے ہوتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 6 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جو کپڑے تھے وہ بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا یہی تو وہ مجلس ہے جس میں رہنے کا حکم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہ منظر ذرا غور کر کے دیکھیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان صحابہ کے پاس جائیں، وہ آپ کے ہی غلام ہیں، ان کافروں کو دکھائیں کہ تمہاری یہ شان و شوکت دولت ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ رب کی یاد میں رہنے والے، سادے دل رکھنے والے، نورانی دل والے صحابہ کرام چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے اندر جا کے تشریف فرما ہوئے، وہ تھوڑی دیر وہاں پر رہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں ایک صحابی تلاوت کر رہے تھے سورہ کہف کی، اسی صورت کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ تلاوت کرتے رہو، کیونکہ تم ہی جیسے لوگوں کے آس پاس رہنے کا حکم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ ایک روایت میں سورہ حج کا ذکر بھی آتا ہے کہ سورہ حج کی تلاوت کر رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھو، کیونکہ تمہارے آس پاس آتے جاتے رہنے کا حکم مجھے اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ پسند فرما رہا ہے کہ جو میری یاد میں صبح بھی لگے رہتے ہیں، شام بھی لگے رہتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظر رحمت، اپنا جسم اطہر ان لوگوں کے پاس لے کے جائیں تاکہ آپ کی رحمت سے میں ان کو مزید رحمتیں عطا فرما دوں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے، جو صبح غافل ہو گئے، شام کو غافل ہو گئے، ابتدا ہے دن کی، سارا دن نوست میں جائے گا، اور رات کی انتہا ہوتی ہے شام کو غافل ہو گئے، ساری رات غفلت میں گزرے گی۔ ایک روایت میں تو یہ آیا کہ جو صبح کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو سارا دن اللہ پاک کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے، اور جو شام کی نماز پڑھ کے گھروں کو جاتا ہے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ رات گزارتا ہے، اور جو غفلت میں چلے گئے وہ پھر شیطان کے جھنڈے کے نیچے بھی جاتے ہیں صبح، اور ساری رات ان کے بسترے پر بھی شیطان لیٹا رہتا ہے، ان کے گھروں میں بھی شیطان گھس جاتا ہے، پھر ان کو سلائے بھی رکھتا ہے، اگلے دن تک غافل کیے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وقل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں الحق من ربکم، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا، اگلا حصہ، یہ پتہ ہے کیسے ہے؟ جیسے یہ نہیں ہوتا کہ بندہ سمجھا کر سارے ہیلے سارے طریقے اپنا لے، لیکن آگے بندہ ایسا ہو کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، بندہ آ کر کہتا ہے چنگا پھر ٹھیک ہے، مننا ہی تو مان، نہیں مننے تو نہ مان، میں نے تجھے بتا دیا اگر یہ کرے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہے، اگر یہ کرے گا تو رزلٹ یہ آئے گا۔ اب یہ اس طرح سے یہ اگلی آیت آ رہی ہے، فمن شاء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر،
جو چاہے تو کفر اختیار کیے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر دی ہوئی ہے، احاط بہم سرادقها، وہ دیواریں بنا کر ان ظالموں کو گھیرے میں لے لے گی۔ یہ ہر طرف سے دیواریں بنا کر ان ظالموں کو اپنے گھیرے میں لے گی وہ آگ۔ اب ایسی کیفیت میں وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر یہ فریاد کریں گے، یغاثوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، پانی پینے کی جب یہ فریاد کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو دھات کی طرح کا ہوگا۔ یہ جیسے لوہا پگھلایا جائے تو وہ پگھلا ہوا لوہا جیسے ہوتا ہے، اس طرح کا پانی پیپ اور ریشے سے بھرا ہوا، یہ کھولتا ہوا آگ سے وہ ان کو دیا جائے گا۔ یشوی الوجوہ، یہ جب وہ پانی پینے کے لیے اپنے چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کی ساری کھال وہ ادڑ کر جل کر اس پانی کے اندر جا گرے گی، لیکن ان کو پیاس اس شدت کی لگی ہوگی کہ یہ اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی پئیں گے۔ جو ہی پئیں گے تو اندر جو ہی پانی جائے گا، حلق کو جلاتا ہوا، گالتا ہوا، اس کو ساڑتے ہوئے جب اندر جائے گا تو ساری انتڑیوں کو جلا ڈالے گا، اور انتڑیاں جب گل جائیں گی تو نیچے کے مقام سے وہ ایسے نکل جائیں گی جیسے پانی نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ پھر شدت میں آئیں گے۔ بئس الشراب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ یہ کتنا برا ہے پینے کے لیے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور دوزخ کتنا ہی برا مقام ہے ٹھہرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم سے محفوظ رکھے ہمیں، اس لیے بار بار دعا کرنی چاہیے، وقنا عذاب النار۔ یہ جو ایک دعا آتی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، جب اکیلا اکیلا بندہ پڑھے اپنے لیے تو یہ الفاظ پڑھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے محفوظ رکھ۔ اور جب اکٹھے پڑھنا چاہتے ہوں تو اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھ، بچا لے۔ صبح 7 مرتبہ پڑھ لیں فجر کے نماز میں، نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک شامل کر لیں تو سبحان اللہ۔ جو یہ عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بتایا ہوا طریقہ مبارک ہے، اور بالکل مختصر سا ہے، بڑا لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ سارے ایک بار ذرا پڑھیے گا، اللہم اجرنی من النار، اور اکٹھے کرنا چاہیں تو اجرنا من النار۔ یہ خود بھی یاد کریں، اپنے گھر عورتوں کو یہ سارے جا کے یاد کروا دیں، بچوں کو یاد کروائیں، سارے افراد کو یاد کروائیں، نمازوں کی پابندی کروائیں، اور صبح شام بالغداۃ والعشی، یہاں پر بھی ذکر ہے، صبح شام اس کے 2 وظیفے ہیں، یہ کرتے رہیں، مختصر سا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ پاک اپنا فضل انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اگر کسی بندے کی دن کے ٹائم موت آ جائے گی، جس نے صبح یہ کیا ہوگا تو دن کے ٹائم موت آئے گی تو تب بھی وہ اللہ پاک کے فضل سے جہنم سے محفوظ رہے گا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور اگر رات کے ٹائم موت آ گئی تو وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے رات کے ٹائم محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ صبح اور شام دونوں کو 24 گھنٹوں کو اپنے اندر گھیرنے والا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ بہت ہی برا مقام ہے ان کافروں کے لیے جہاں ان کو رکھا جائے گا، لیکن ان الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کیے، انا لا نضیع، ہم ضائع نہیں جانے دیں گے، ہم ضائع نہیں کریں گے، اجر من احسن عملا، اس بندے کا اجر جس نے احسن عمل کیے ہوئے ہوں گے، اس کا اجر ہم ضائع نہیں جانے دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایک طرف وہ ہیں جن کے لیے برا مقام ہے، اور ان کے مقابلے میں یہ نیکیاں کرنے والے، غلامی اختیار کرنے والے ہیں، جن کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ان کو کیا ملے گا جو ایمان والے ہیں؟
فرمایا اولئک لہم جنات عدن، ان کے نیچے جنت، ان کے لیے جنت عدن ہے، تجری من تحتہم الانہار، ایسے باغ ہیں جہاں نہریں بھی جاری ہیں، رواں دواں ہیں نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، فرمایا اس میں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے، سونے کے کنگن دنیا میں حرام ہیں لیکن جنت میں حلال ہوں گے، اور کنگن ہوں گے بھرے ہوئے سونے سے، بندہ لے کے پھر رہا ہوگا سونے کے کنگن۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، ایک ہاتھ میں آپ کے دست مبارک میں سونا تھا، دوسرے ہاتھ میں آپ کے دست مبارک میں ریشم تھا، ریشم۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے دنیا کے اندر میری امت کے مردوں پر حرام فرما دی ہیں، لیکن میری امت کی عورتوں پر دنیا میں اللہ پاک نے حلال قرار دی ہیں، جائز ہیں ان کے لیے، تو وہ سونا اور ریشم۔ لیکن فرمایا جب دنیا میں بندہ ان سے بچ جائے گا تو جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ان کو پہننے کے لیے کنگن بھی عطا فرما دے گا، اور لباس بھی ان کو اللہ پاک ریشم کا عطا فرما دے گا۔ یہ آگے اسی آیت میں بھی ارشاد عظیم ہے، فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، سبز لباس ان کو پہنائے جائیں گے، من سندس، باریک ریشم، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹا ریشم، ایک اس کو کہتے ہیں تانا بانا، یہ جو کپڑے کے اندر چلتے ہیں دھاگے، ایک دھاگا ایسے جاتا ہے اور دوسرا دھاگا ایسے لمبا جاتا ہے، یہ تانا اور جو بانا ہوتا ہے یہ ایک باریک ریشم کے دھاگے کا لگا ہوا اور دوسرا موٹے دھاگے کا بنا ہوا، اس کے اندر چمک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ اس طرح سے بنے ہوئے کپڑے ہوں گے جو ان کو پہنائے جائیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، یہ ارائک کہتے ہیں ایسا تخت جو منقش ہو، نقش و نگار والا تخت، یہ پرانے پلنگ دیکھیں نا، یہ پلنگ جو ہوتے ہیں، منجیاں پلنگ جو ہوتے تھے پنڈوں کے اندر، وہ بنایا کرتے تھے بڑھئی درخان، اس کے اندر وہ رنگ ڈالتے تھے، اس کے وہ پائے ہوتے ہیں سر والے، وہ جو ہوتا ہے چاروں طرفیں، ان کو بڑے خوبصورت منقش کیا کرتے تھے، اور وہ پھر یہ شادی کے موقع پر دلہن کو جہیز میں دیے جاتے تھے، آج کل بھی شاید ہوتے ہوں گے، تو وہ بڑا ایک خوبصورت پلنگ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، ان کی مثال تو ویسے نہیں دی جا سکتی جنت کی نعمتوں سے، صرف سمجھانے کے لیے، تو اللہ پاک فرماتا ہے وہاں جنت میں ایسے تخت لگائے جائیں گے جو منقش ہوں گے، اور ان ایمان والوں سے کہا جائے گا پیچھے جو تمہارے تکیے لگائے گئے ہیں ان تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے کھل کے بیٹھو، چوڑے ہو کے، وہ اور ایک جگہ ہے یہ چار زانو ہو کے بیٹھو، یہ جو دو زانو ہے یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے، اور چار زانو ذرا کھلے ہو کے ٹیک لگا کے انج ہو کے بیٹھو چوڑے ہو کے، کوئی تمہیں آج خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تم لوگوں نے میری ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر، تو بندہ پھر وہاں بیٹھا ہو گیا کی دل کر رہے جی کھان نو، سبحان اللہ، کھان نو دل کر رہے، سبحان اللہ، بھی تسبیحات بھی ہوتے کھاواں گے انشاءاللہ، یہ جنتی میوے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اے میرے صحابہ کرام جب جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو وہاں سے میوے بھی کھا لیا کرو، تو صحابہ کرام رضوان نے عرض کی حضور جنت کے باغوں میں سے ہم کب گزرے اور میوے وہاں سے کیسے کھائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجدیں یہ جنت کے باغ ہیں، انہوں نے عرض کی حضور پھر یہاں کے میوے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہاں کے میوے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اس باغ جنت، مسجد جو باغ ہے جنت کا، اس کا یہ میوہ ہے، فرمایا یہ کھاتے رہا کرو۔ اب جب بندہ کہے نا سبحان اللہ،
تو یہ ایسا جنتی میوہ کھا رہا، اس کے بدلے جنت میں میوے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہاں پھر جو بیٹھے ہوں گے ایسے کر کے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو نفس میں آئے گا، دل میں آئے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کھاؤں، بس ویسے بیٹھے ہوں گے، وہ تیار شدہ سامنے آ جائے گا۔ میں پڑھ رہا تھا تو ایک روایت میں تو یہ یہاں تک ہے، اگر کوئی درخت ہوگا نا تو جنتی کہے گا واہ واہ، وہ ذرا اونچا ہوگا، اس کا شاخیں اونچی ہوں گی، اس پہ پھل لگا ہوگا، جنتی کہے گا کاش کہ یہ میرے قریب ہوتا تو میں اس کا میوہ ایسے ہی کھا سکتا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ پاک درخت سے فرمائے گا کہ اے درخت اپنا میوہ میرے اس بندے کے منہ کے پاس لے جا، تو وہ درخت خود بخود شاخ آئے گی اور یہ وہیں بیٹھا بیٹھا یہ ہے مزے سے کھا رہا ہوگا۔ پھر یہ جب چاہے گا کہ اب ذرا رج گیا ہو تو ریلیکس ہو جاؤ، ہمیں خوشبودار ڈکار آئے گا، وہ سارا کچھ ہضم ہو جائے گا اور پھر سے اس کو بھوک لگ جائے گی، اور وہاں پھر وہ جو محلت ہوں گے، سبحان اللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں احسن اعمالہ، احسن اعمالہ، عامل الصالحات اور احسن اعمالہ، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے ہم سب کو۔ جی فرمایا نعم الثواب، ان کے لیے تھا، کافروں کے لیے، بئس الشراب، کتنا برا پینے کے لیے، اور یہاں فرمایا نعم الثواب، حسبنا اللہ، ہم جو پڑھتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ نعمہ اللہ پاک فرماتا ہے میں سب سے بہترین کار ساز ہوں، یہ وکیل کے لیے نعمہ کا لفظ استعمال ہوا، اور یہاں جو جنتیوں کو مل رہا ہے اس پر بھی اللہ پاک نے لفظ نعمہ استعمال فرمایا، فرمایا نعم الثواب، آگے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وہی لفظ یہاں پر ہے نعم الثواب، کتنا خوبصورت ہے ثواب ان کے لیے، وحسنت مرتفقہ، اور رہنے کے لیے سب سے حسین مقام ہے جو اللہ پاک نے احسن اعمالہ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رکھے، اور ہر طرح کی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد